ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء و مہمانان اور حاضرین مجلس اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، ایک مسلمان کو سب سے بڑی فکر آخرت کی ہونی چاہیے. دنیا میں رہنا ہے تو جتنی دنیا کی ضرورتیں ہیں اس کے اعتبار سے انسان کوشش کرے، سعی کرے، محنت کرے، اس کی اجازت ہے. لیکن اللہ نے انسان کو جو زندگی دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ اس سے اپنی آخرت نکالے اور آخرت بنائے، اور آخرت کی سب سے زیادہ فکر کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر ایک کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. کل سے مراد مرنے کے بعد کی زندگی ہے.
آخرت کی زندگی سدھارنے ہی کے لیے اللہ نے دنیا کی یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے. اسی زندگی میں سے ہمیں اپنی آخرت کو نکالنا ہے، بنانا ہے، جنت میں پہنچنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. اور ہمیں صرف اپنی فکر نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے اہل و عیال کے دین کی بھی فکر کرنے کو کہا گیا ہے. آیت کریمہ سورہ تحریم کی آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، یعنی گناہوں سے بچاؤ، گناہ والی زندگی سے بچاؤ، برائیوں سے بچاؤ، خرابیوں سے بچاؤ، نافرمانیوں سے بچاؤ، عصیان سے بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ، اور اپنے اہل و عیال اور اپنی فیملی ممبرز کی بھی فکر کرو کہ وہ بھی جہنم سے بچنے والے، آگ سے بچنے والے بن جائیں. اس بنا پر کہ جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. وقودها الناس والحجارہ. جہنم کا ایندھن انسان ہے تو کہیں ہم کو ایندھن نہ بنا دیا جائے جہنم کا جلانے کے لیے، اس سے ہمیں بچنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا طریقہ بتایا، ایمان والی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اور ہمارے چھوٹے بچے اور اولاد کی تربیت اور تعلیم کے حکم فرمائے. حدیث شریف میں ہے کہ جب بچہ ذرا بولنے لگے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کی زبان سے اللہ بلوائے، تاکہ یہ بچہ اللہ کا نام لینے والا بن جائے، اللہ اللہ اس کی زبان میں آئے اور یہ اللہ والا بن جائے، اس کو آخرت کی فکر لگ جائے، اس کے سمجھ میں آئے کہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوا ہوں جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی. پھر حدیث شریف میں فرمایا کہ جب بچہ 3-4 سال کا ہو جائے، اچھی طرح بولنے لگے، تو سب سے پہلے اس کو قرآن شریف پڑھاؤ. قرآن کریم کی تعلیم دو، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور ہمارا دستور زندگی ہے، اور جسے دستور زندگی یاد نہیں رہتا اسے زندگی گزارنا نہیں آتا. وہ زندگی اچھی طرح نہیں گزار سکے گا کیونکہ اس کے سامنے کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی لائحہ عمل نہیں ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ہے. ہم کو 2 آئیڈیل دے دیے گئے کہ قرآن کریم کو سامنے رکھو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھو اور اسوہ رسول کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو. پھر حدیث شریف میں عجیب بات بیان فرمائی. جب بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تلقین کرو، اس لیے کہ مومن کی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی نماز ہے. نماز کے بننے پر دین کا دنیا کا بننا موقوف ہے، اور نماز اگر نہ بنی تو نہ دنیا بنے گی نہ دین بنے گا. زندگی کو عمدہ بنانا ہو تو اپنی نمازوں کو عمدہ کیجئے
اور اللہ کے گھر کو آباد کیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے۔ ابھی حافظ یوسف علی صاحب نے اپنے اشعار میں سنایا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ چھپ کر نمازیں پڑھنی پڑتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد علانیہ لوگوں کے اندر نماز پڑھنے کی ہمت آئی۔ صحابہ کرام نے نمازوں کے لیے مارے کھائی ہے اور سجدوں کے لیے مارے کھائی ہے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے، بچی 7 سال کی ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ نماز کی تلقین کریں تاکہ بچے کی زندگی میں آخرت کی فکر آ جائے، اسے یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے پوری زندگی اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی۔ اب ظاہری بات ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے نماز سیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے راستے آسان فرما دیے موجودہ دور میں۔ صحابہ کرام تو سیکھتے تھے نماز ایک دوسرے سے، لیکن آج الحمدللہ چھوٹوں کے سیکھنے کا طریقہ اور راستہ بھی اللہ نے کھول دیا، بڑوں کے لیے راستہ کھول دیا، بوڑھوں کے لیے بھی راستہ کھول دیا کہ نماز سیکھیں، دین سیکھیں۔ دین سیکھنے کے 3 طریقے ہمارے سامنے آئے۔ چھوٹے بچوں کے لیے تو مکتب کا نظام بن گیا، علماء نے محنت کی، ایک نظام بنایا اور چھوٹے بچوں کو دین کی تعلیم اور نمازوں کی تعلیم اور عقائد کی تعلیم دینے کے لیے مکتب کا منظم نظام بنا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا سے آئے تو دارالعلوم دیوبند میں آپ نے بیان فرمایا، علماء موجود تھے، اور فرمایا قوم کے انحطاط کی وجہ جیل میں بیٹھ کر میں سوچتا رہا اور ان کے عروج کا اور انحطاط سے نکلنے کا طریقہ سوچتا رہا۔ تو ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارے علاقوں کے اندر مدرسوں اور مکاتب کا جال بچھایا جائے اور ہمارے بچوں کو عقیدوں کی اور قرآن کریم کی بہترین تعلیم دی جائے تو اس ملک میں ہمارا پنپنا اور رہنا آسان ہو جائے گا۔ دنیا کوشش کرے گی ہم کو ختم کرنے کی، مٹانے کی، لیکن نہیں مٹا سکے گی، کیونکہ ہمارے سینوں میں قرآن ہوگا، ہماری زندگی میں نماز ہوگی۔ یہ ہمارے بچنے کے راستے بتائے ہیں۔ موجودہ دور انتہائی طور پر بے پردگی اور بے حیائی کا دور ہے۔ یہ بے حیائی اور بے پردگی کو ختم کرنے کا بہترین راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے۔ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان کے 2 کام ہیں۔ شیطان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے تو تم کنگال غریب ہو جاؤ گے، اپنی اولاد کو کیا کھلاؤ گے، ان کو کیسے پالو گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جتنا خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ اتنا مال تمہیں عطا فرمائیں گے۔ خرچ کرنے والوں کا مال کم نہیں ہوتا۔ آج الحمدللہ دنیا میں کتنے مسلمان کروڑوں روپے کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ دینے والوں کا غریب ہو جانا ہم نے کبھی نہیں سنا۔ زکوٰۃ دے دینے سے مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ شیطان بے حیائی کا دائی ہے،
بے پردگیوں کا دائی ہے. آج بے پردگیاں اور بے حیائیاں کتنی ہوئی ہیں کہ ہماری بچیاں دوسروں کے ساتھ اور غیروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں اور ہمارے کنٹرول سے باہر مسئلہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بے حیائیاں ختم کرنے کا، بے پردگیاں ختم کرنے کا، یہ کھلا نوجوانوں میں جو گناہوں کا مزاج بن رہا ہے، اس کو ختم کرنے کا نہایت آسان راستہ اللہ کے گھر کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں کے، گناہوں کے کاموں سے روکنے والی ہے. یہ نماز سیکھنی پڑتی ہے تو مکتب میں سکھائیں گے، مدرسے میں سکھائیں گے، خانقاہوں میں سکھائیں گے، تبلیغ میں سکھائیں گے. تبلیغ کے اندر بھی حلقے لگتے ہیں اور وہاں نماز کی تعلیم دی جاتی ہے. خانقاہوں کے اندر بھی نمازوں کو صحیح کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اور درست کرنے کا طریقہ اللہ والے بتاتے ہیں کہ جب اتنی محنت کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نمازیں ضائع نہ ہو جائے، بیکار نہ چلی جائے، اس کا خیال رکھو. تو 7 سال کی عمر میں نماز کی تلقین کرنے کو فرمایا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز یہ دین کی جڑ ہے، عماد الدین ہے. الصلاۃ عماد الدین. اور اسلام کے جو ارکان ہیں جس کے اوپر پوری بلڈنگ اسلام کی کھڑی ہے، اس میں سے ایک پلر نماز ہے. ایک پلر توڑ دیا جائے بلڈنگ کمزور ہو جائے گی. اس طرح اگر ہم نے نمازوں کو چھوڑا تو ہمارا دین کمزور ہو جائے گا. اور اگر ماں باپ نے نماز چھوڑی تو بچہ بھی نماز چھوڑ دے گا، وہ بھی نمازی نہیں بنے گا. گھر کا ماحول دیندار بنانے کی کوشش کرو. پورے گھر والے نماز پڑھیں، گھر کی مائیں بہنیں نماز پڑھیں، وقت ہو جائے سب کام چھوڑو اور نماز کو پابندی کے ساتھ بجا لاؤ، ادا کرو. سب کاموں کو پیچھے ڈال دو اور اللہ کی عبادت کو مقدم کر دو. اللہ تعالی ہمارے بیڑے پار فرما دیں گے. نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نمازوں کے ذریعے سے کامیابی عطا فرمائیں گے. صحابہ کرام نمازوں کے کتنے سخت پابند تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے، لٹایا گیا، بے ہوش ہو جاتے تھے. خادم اور سرونٹ جب اذان ہوتی تھی تو کان میں بے ہوشی کے عالم میں کہتے تھے کہ امیر المومنین اذان ہو چکی ہے. آنکھ کھول دیتے تھے اور فرماتے تھے اچھا کیا تم نے نماز کے بارے میں متوجہ کیا، میں تو معذور ہوں، اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے جا نہیں سکتا، 6 جگہ سے زخمی ہوں اور خون نکل رہا ہے، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے. لیکن اس شخص کا ایمان میں اور اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو اذان سنے، کوئی عذر نہ ہو اور نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں لکھا ہے کہ مرض الوصال میں حضور کو سخت بخار ہوا، سر میں سخت درد ہوا. آپ نے حمام کے اندر لکڑی کا بڑا لگن لگوایا، اس کے اندر 7 پانی سے غسل فرمایا، 7 مشکیزیں آپ کے اوپر چھوڑے گئے، آپ کے اوپر بخار کا اثر ذرا کم ہوا. 2 آدمیوں کے سہارے پر گھسٹتے ہوئے مسجد نبوی شریف کے اندر جا کر با جماعت نماز ادا فرمائی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 2 آدمیوں کے سہارے پر اگر مسجد کے اندر جا سکتے ہیں تو گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے.
دوستو ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری مسجدیں چلی جا رہی ہیں، اس پر غیر جو ہے وہ اپنے دعوے کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے. ہم نے اپنی مسجدوں کو چھوڑا تو دوسروں کی نظر اس پر ہو گئی. اپنی مسجدوں کو آباد کرو. گھر میں ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ نمازیں وقت پر پڑھیں. کل بھی میں نے رات کو کہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جس میں نمازیں نہیں ہوتی وہ قبرستان سے کم نہیں ہے، اور وہ گھر جس میں تلاوت قرآن نہیں کی جاتی وہ گھر قبرستان کی طرح ہے. قبرستان میں مردہ نماز اور قرآن نہیں پڑھ سکتا، اور یہ گھر میں زندہ ہے پھر بھی نہیں پڑھتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے مدرسے کا اور قرآن کریم مدرسوں میں سیکھنے کا نظام بنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام کیا اور باقاعدہ عجمیوں کو اور دوسرے لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے کا اور پڑھانے کا نظم فرمایا. قرآن کریم ہمارا دستور ہے، ہم کو یاد ہونا چاہیے. اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ہمیں اجر ملنے کا وعدہ فرمایا ہے، ثواب ملنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور سمجھ کر پڑھنے پر مزید ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. اصل میں قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، لیکن اگر کسی نے بغیر سمجھے بھی قرآن کریم پڑھا، معمول بناؤ روزانہ گھر کے اندر چند رکوع پڑھنے کا، ایک پارہ پڑھنے کا کہ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینہ کا نزول ہوتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے فضائل قرآن میں. فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک صحابی ہیں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی. صحابہ کرام تمام نمازوں کے اور عبادتوں کے اور قرآن کے اور تہجد کے بڑے پابند ہیں. ان کو قرآن کریم سے اور نمازوں سے عشق ہے، وہ میدان کارزار کے اندر بھی نمازیں نہیں چھوڑتے. رات کو اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی بچھایا اور ایک طرف اپنا گھوڑا جو جہاد کی محنت کے لیے تھا اس کو باندھا. چھوٹا سا گھروندہ تھا اور دوسری طرف اپنے چھوٹے سے ننھے منھے بچے کو لٹایا. بچے کا نام یحییٰ تھا. علماء نے لکھا کہ اپنی اولاد کے نام نبیوں کے نام پر رکھو، نیک لوگوں کے نام پر رکھو. دیکھیے حضرت اسید ابن حضیر نے اپنے بیٹے کا نام ایک نبی کے نام پر یحییٰ رکھا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک بچہ تولد ہوا، اس کا نام نبی کے نام پر ابراہیم رکھا. میں نے بھی اپنے پوتے کا نام ابراہیم رکھا ہے. میرے پردادا کا نام بھی ابراہیم تھا. مصلی بیچ میں بچھا دیا اور نماز شروع کر دی. اب صحابہ کرام تہجد میں لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، مختصر نہیں پڑھتے تھے. حضور شروع میں 2 رکعتیں مختصر پڑھتے تھے، پھر ایک ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے تھے. صحابہ کرام گھبرا جاتے تھے. سورہ بقرہ ختم ہوئی تو سوچتے تھے کہ اب رکوع کریں گے، لیکن سورہ آل عمران شروع کر. سورہ آل عمران ختم ہوئی تو سورہ نساء شروع کر دی. سورہ نساء ختم ہوئی، سورہ مائدہ شروع کر دی.
بڑا عشق تھا نمازوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنی لمبی تہجد جو ہے پڑھا کرتے تھے کہ پیروں پر ورم آ جاتا تھا, گھر والے ترس کھاتے تھے. حضور فرماتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معصوم بنایا, میرے تمام گناہوں کو بالکل معاف فرما دیا, ختم فرما دیا, تو مجھے شکریہ میں کتنی عبادت اللہ کی کرنی چاہیے, کتنا اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. ایک دم گھوڑا جو ہے بہت لمبی نماز کے بعد اچانک بدکنے لگا. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے کہ کہیں گھوڑا بدکتا ہے لگام چھوڑ کر میرے بچے کو کچل نہ ڈالے. احتیاط بھی کرنا چاہیے, احتیاطی تدبیر بھی. اگر انسان کا قیمتی مال کوئی چرا کر لے جا رہا ہو تو وہ نماز توڑ سکتا ہے اور اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے, لیکن نماز توڑ دی تو اس کی قضا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی نماز کو مکمل کیا, باہر نکلے, آنگن میں آئے, ادھر ادھر دیکھا, کوئی چیز نظر نہیں آئی تو آسمان پر نظر ڈالی. آسمان پر چراغوں کا سائبان اور روشنیاں دیکھی جو آسمان کی طرف بلند ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے. فجر کی نماز کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے, نماز ادا فرمائی. نماز کے بعد پورا واقعہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشنیوں والا بیان فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو نے یہی دیکھا ہے تو تیری تلاوت قرآن کی وجہ سے سکینہ اور رحمتیں آسمان سے تیرے گھر پر نازل ہو رہی تھیں, اور تیرے قرآن کریم کے ختم کرنے پر اوپر چلی گئیں. اگر تو پڑھتا رہتا تو میں صحابہ کرام کو رحمتوں کا اترنا قرآن کریم کی تلاوت پر آنکھوں سے دکھلا دیتا. آج ہمارے گھر ویران ہو, ہمارے گھر پریشان ہیں, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شکایت ہے, بیماری کی, پریشانی کی, طرح طرح کی, اس وجہ سے کہ ہم نے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا ہے, نمازوں کو ختم کر دیا ہے. گھر میں نمازوں کا ایک حصہ ضرور رکھو. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گاؤں میں, دیہاتوں میں بڑے مکان بنتے ہیں اور بڑے مکانوں کے اندر وسعت ہوتی ہے, کئی کمرے بنتے ہیں, تو ایک کمرہ نمازوں کا بناؤ تاکہ ہماری ماں بہنیں اور گھر کے لوگ سنتیں اور نوافل اور تہجد کی نمازیں وہاں پڑھیں اور ضرورت پڑنے پر خواتین اس کے اندر اعتکاف کر سکیں. خیر, میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اولاد کے لیے اور نسلوں کے لیے مدرسوں کا نظام بنا دیا. روپ ویل میں نے تو پہلی مرتبہ مولانا یوسف منگرولی صاحب کی زبان سے سنا اور سوچا کہ کوئی بہت آباد شہر ہوگا, چلو جلدی جلدی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی. یہاں آ کے پتا چلا کہ 11 گھر کی بستی ہے, لیکن مولانا یونس پٹیل صاحب نے رات دن کی محنت کر کے الحمدللہ بچوں کے گھر کو سجا کر مسجد کے آباد کرنے کی شکل پیدا فرمائی. اس کے ذریعے سے اللہ کا گھر آباد ہو گیا. یہ بچے اب نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کا محلہ اور آپ کا گاؤں مبارک ہو گیا کہ اتنے ننھے ننھے بچے تعلیم دین حاصل کرتے ہیں اور قرآن کریم پڑھتے ہیں. قابل رشک ہے یہ گاؤں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی فکر مسلمان کو جو کرنی چاہیے وہ آخرت کی فکر ہے.
ہم لوگ یہ فکر اپنی اولاد کی ضرور کرتے ہیں. الحمدللہ یہاں اسکول کا بھی نظام ہے کہ بچہ اسکول بھی پڑھے اور مدرسہ بھی پڑھے اور دونوں تعلیم حاصل کرے, عصری تعلیم بھی حاصل کرے اور علم شرعی بھی حاصل کرے. دونوں انتظام الحمدللہ یہاں موجود ہے. عام وطن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمارا بچہ ترقی کرے, اچھی ڈیوٹی ملے, اچھی نوکری ملے, اچھی ڈگری ملے, اچھی باڑی ملے, اچھی جاڑی ملے. اس کی فکر کرتے ہیں. گاڑی کی فکر, باڑی کی فکر, جاڑی کی فکر, لیکن جنت کی واڑی کی فکر نہیں کہ اس کو جنت میں ایک واڑی مل جائے, وہاں درخت ہوں, وہاں محلات ہوں. اس کی فکر نہیں کرتے. ہمارے مرنے کے بعد بچہ جو ہے وہ اچھا فیوچر والا بنے, برائٹ فیوچر والا بنے, ہمارا نام روشن کرے, ہم یہ چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ مر جائے گا تو مرنے کے بعد قبر میں کیا جواب دے گا اور آخرت میں اس کی حیثیت کیا ہوگی اور آخرت میں اس کا مقام کیا ہوگا, کیا یہ جنت کے لائق بنے گا. ہمیں اپنی اولاد کو جنت کے لائق بنانے کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو, اپنے آپ کی فکر کرو, دین کی فکر کرو اور اپنے اہل خانہ کی اور فیملی ممبرز کی فکر کرو. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر آج کی بات ختم کر دیں گے. دوپہر کا وقت ہے, آپ گرمی میں بیٹھے ہیں. مدرسے کی محبت میں اور مولانا یونس صاحب کی اس محنت کو دیکھنے کے لیے آپ حضرات اور ملاحظہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. ان میں بہت سے علماء بھی تشریف لائے ہیں, بہت سے حفاظ بھی تشریف لائے ہیں, اور وہ بھی گویا کہ در پردہ حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ ترقی کرے, یہ بچوں کا گھر آگے بڑھے, مولانا مزید محنتیں کرے. اور 2 بچوں نے آج حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی, ان کو سندوں سے اور دستار فضیلت سے نوازا گیا. یہ مدرسے کی ایک کامیابی ہے کہ مدرسہ کامیابی کے ساتھ بفضلہ تعالی اس علاقے میں کام کر رہا ہے. اللہ مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے. میں نے کسی ماہنامے میں ایک واقعہ پڑھا. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک جگہ پر شادی تھی. بچے نے نظم پڑھی, اس میں یہ بھی کہا کہ ہماری پریشانیوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم شادیاں شادی نہیں کرتے, خرچے بہت زیادہ کرتے ہیں, رسوم بہت زیادہ کرتے ہیں, پیسہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں. پیسہ بچاؤ اور اپنی بچوں کی تعلیم پر لگاؤ. اور آپ کے بچے تعلیم یافتہ ہیں تو جو بچوں کو تعلیم نہیں مل پا رہی ہے وہاں اپنے پیسے اللہ کے راستے میں لگاؤ, تاکہ یہ ننھے مننے پڑھے, یہ بچے ترقی کریں, آگے بڑھیں, یا آپ کے لیے ذخیرہ بن جائیں گے, آخرت کا خیر کا ذریعہ بن جائیں گے, نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. تو ایک جگہ شادی ہو رہی تھی. شادی کے اندر مردوں کا تو بیچاروں کا کچھ کام نہیں ہوتا, نکاح میں شامل ہوتے ہیں اور بعد میں کھانے کے اندر شامل ہوتے ہیں تو شادی پوری ہوگی. 2 ہی کام ہیں. جتنا کام ہے اور جتنی رسوم ہیں وہ تمام عورتوں کی ہے. ماں بہنیں جو ہے خوب رسوم کرتی ہیں, جوڑے توڑے, میک اپ, فلاں, یہ وہ, ان کی رسمیں ختم ہی نہیں ہوتی اور پیسہ بھی ختم ہی نہیں ہوتا, خوب خرچ کرتے ہیں. نہیں, پیسے کو بچاؤ, خرچ کم کرو, شادیاں شادی کرو.
شادی ہو رہی تھی، سب عورتیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہیں، کوئی سامان لے کے جا رہی ہیں، کوئی جہیز لے کے جا رہی ہے۔ جہیز کی بھی ایک بڑی وبا ہے اور مصیبت ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہیز کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کو جو دینا ہے چپ چاپ دے دیجئے، اور اتنا دیجئے جتنی آپ کی وسعت ہے، اور اس کو جہیز کا نام مت دیجئے۔ ضرورت کی چیزیں آپ نے دی ہیں اپنی بیٹی کو، یہ فرمائیے۔ حضور نے ضرورت کی چیزیں اپنی بیٹی کو دی تھیں، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیرہ بیچ کر اس میں سے جو پیسہ آیا تھا اس میں سے گھر کو بسایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسے جہیز نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے جہیز دیا فاطمہ کو۔ اب عورتیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سب سامان لے کر افراتفری میں ہیں، لیکن ایک خاتون جو ہے کونے کے اندر بالکل غمگین بیٹھی، لیکن سب عورتیں اپنے اپنے طور میں ہیں، اپنی اپنی فکر میں ہیں۔ اس بنا پر اس کے غم کو اور اس کی فکر کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کر رہا ہے۔ بیچاری کا غم میں ایک عرصہ گزر گیا، آنے جانے والی کو دیکھتی ہے لیکن شادی کی خوشی میں شامل نہیں ہو پا رہی ہے، مسرتوں میں شامل نہیں ہو پا رہی۔ ایک تجربہ کار بوڑھی عورت پاس سے گزری، اس نے دیکھا کہ یہ عورت بڑی فکر مند معلوم ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، پوچھنا چاہیے۔ تو یہ تجربہ کار بوڑھی ادھیڑ عمر کی عورت گئی اس کے پاس اور جا کر کہا کہ بی بی کیا بات ہے، تو بڑی فکر مند ہے، سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تو خوشی میں شامل نہیں ہو رہی ہے؟ کہا آپا جان میرا مسئلہ الگ ہے، میں کیسے خوشی میں شامل ہو سکتی ہوں؟ ایسے واقعے سے میں دوچار ہوں کہ میری خوشی کافور ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ جواب دیا کہ جب میں گھر سے نکلی تو میں نے اپنا ایک ننھا منا بچہ ہے اس کو کارپیٹ کے اوپر سلا دیا ہے۔ میرے شوہر کام پر چلے گئے اور مجھے شادی میں دعوت تھی، تو دعوت میں عورتیں بہت توجہ سے آتی ہیں، مرد تو بیچارہ لیٹ گو بھی کرتا ہے کہ چلو گیا تو گیا، نہیں گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن عورتیں برابر بن ٹھن کر بڑی محنتوں کے ساتھ آتی ہیں، بیچارے مردوں کو بھی کھینچ کھینچ کے لاتی ہیں۔ کہاں میرا شوہر بیچارہ کام پر چلا گیا، گھر کو میں نے لاک لگا دیا ہے، میں چابی لے کر آ گئی ہوں، شادی میں شامل ہونا چاہتی تھی، لیکن اب مجھے ایک بات یاد آ گئی اچانک۔ کیا بات یاد آئی؟ کہاں مجھے یہ بات یاد آئی کہ میں بچے کے پاس ماچس کی ڈبیا بھول گئی ہوں، جس کے اندر ماچس کی سلیاں ہیں، دیا سلائی ہے، وہ بھول کر آئی ہوں۔ اب مجھے یہ فکر ہے کہ یہ بچے شرارتی ہوتے ہیں، یہ بچہ جب اٹھے گا تو اس کا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ ماچس کی ڈبیا پر جائے گا، اور یہ ماچس کی ڈبیا کھولے گا، کھول کر دیا سلائی نکالے گا اور جلائے گا، اور جب جلتی ہوئی دیکھے گا تو گھبرا جائے گا، اور گھبرا کر وہ دیا سلائی کو قالین کے اوپر چھوڑ دے گا، قالین جلنے لگے گا، پھر میرا بچہ جل جائے گا، پھر میرا گھر جل جائے گا۔ مجھے گھر جل جائے اس کی فکر نہیں ہے،
لیکن میرا لخت جگر آنکھ کے اندر جلے اس کی مجھے فکر. اس تجربہ کار عورت نے سمجھایا کہ بھئی یہ تو تمام امکانات ہیں. ہو سکتا ہے کہ بچے کا ہاتھ جو ہے وہ ماچس کی ڈبیا پر نہ پڑے، اور شاید اس کو اتنا ہوش نہ ہو کہ اندر سے دیا سلائی نکالنا چاہیے، جلانا چاہیے، اتنا خیال اس کے نہ ہو جتنا کہ تجھے خیال ہے، تجھے فکر ہے. تو پاسبلٹیز ہے، یہ کوئی کمپلسری یہ بات واقعہ ڈیفینیٹلی ہوگا یہ ضروری تو ہے نہیں. پھر تو کیوں اتنی فکر کرتی ہے؟ مت فکر کر اور شادی کی خوشیوں میں شامل ہو جا. لیکن وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہی، شامل نہیں ہوئی اور فکر اس کی جاری رہی. اہل اللہ بڑی عجیب نصیحتیں نکالتے ہیں واقعات سے. یہ واقعہ سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے جو نصیحت نکلتی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمت اللہ علیہ مفکر اسلام ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ خالی بچے کے دنیا کی آگ میں جلنے کے خیال کی وجہ سے ماں اس قدر سخت فکر مند ہو گئی کہ شادی کی خوشیاں اور دوسری مسرتوں سے محروم ہو گئی. لیکن ایک آگ وہ ہے جو ہمیشہ کی ہے اور جہنم کی ہے. ماں دنیا کی عارضی آگ کے بارے میں فکر مند ہے. ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی جہنم سے حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ انہوں نے اگر قرآن کریم نہ پڑھا، انہوں نے اگر دین نہ سیکھا، انہوں نے تعلیم دین حاصل نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سوال فرمائیں گے کہ تو نے رو رو کر اولاد مانگی تھی اور اولاد دی تو تو نے دنیا سکھائی لیکن ہمارا نام نہیں سکھایا، ہمارا دین نہیں سکھایا. حالانکہ تجھے فکر آخرت دے کر بھیجا تھا. فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں. کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، عارضی ہے. ایک ہمیشہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے. یہی تو دنیا کے انسانوں میں اور مسلمان میں فرق ہے کہ مسلمان مرنے کے بعد کی زندگی بن جائے اس کی فکر کرتا ہے. دنیا والے دنیا ہی کی فکر کرتے ہیں. جتنے دن دنیا میں رہنا ہے عیش و عشرت کر لو، ختم ہو جاؤ، آگے کوئی لائف نہیں. در نگاہش آدمی آب و گلست، کاروان زندگی بے منزل است. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اندر موج شوق کر لو، عیش و عشرت کر لو، آگے کچھ نہیں ہے. اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی کا آخری دن برزخ والی زندگی کا پہلا دن ہوگا. سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے، آگے کامیابی کا راستہ کھلے گا یا ناکامی سامنے آئے گی. جواب اچھے دے دیے تو کامیاب ہیں اور جواب نہ دے سکے تو ناکام. قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے کثرت سے مال دیا تھا اور وہ کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے،
اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضور نے زندگی میں 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی اور کچھ نہ کرنے کے باوجود جنت کا وعدہ فرمایا، پھر بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر زارو قطار روتے تھے اور فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے کامیاب ہیں، اور یہاں ناکام ہوئے تو آگے بھی ناکام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے ایمان والو قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ ایک صاحب نے اپنے بچے کو پہلے تو دنیا کا اچھا ایجوکیشن دیا، بعد میں فورن بھیجا، وہاں بھیجنے کے بعد وہاں کی ڈگریاں دلائی، وہاں سے آیا یہاں بہت بڑا IAS درجے کا آفیسر بن گیا، ابا جان کا مرض بڑا، بیماری بڑی، انتقال ہوئے، جنازہ آیا، وہ شوٹ بوٹ پہن کر تیار ہو کر آیا کہ اب کیا فنکشن کرنا ہے۔ بھائی فنکشن نہیں ہوتا ہمارے یہاں موت کے وقت، یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، کوئی مرتا ہے تو فنکشن کرتے ہیں، ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ۔ تو کہا اب کیا کرنا پڑے گا؟ کہا اب صلاۃ جنازہ ہوگی، نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی کیونکہ اس کو نماز جنازہ آتی ہی نہیں تھی، باپ نے اس کو سکھایا ہی نہیں تھا، اس کو دنیا کا ایجوکیشن دیا تھا، دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا تھا، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد جو زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی تعلیم اور کچھ بھی اس کو نہیں دیا تھا۔ وہ لڑکا کونے میں، ایک طرف نماز ہو رہی ہے اور وہ کونے میں کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ اس کو پوچھا کہ بھائی کیوں روتا ہے؟ ابا کا انتقال ہو گیا؟ فرمایا نہیں، اس کے لیے میں نہیں روتا کہ میرا باپ مر گیا۔ تو کیوں روتا ہے؟ کہ اس لیے روتا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے دنیا کے کام کا بنایا، لیکن اتنے کام کا نہ بنایا کہ بیٹا میں مر جاؤں تو کم سے کم میری صلاۃ جنازہ تو پڑھ سکے، وہ طریقہ تجھے سکھاتا میں۔ مجھے سب طریقے دنیا میں جینے کے آتے ہیں، لیکن نماز جنازہ کیسی پڑھی جاتی ہے نہیں آتی۔ آج بھی بڑے افسوس کا مقام ہے، بہت سے لوگ بیچارے ان کو صلاۃ جنازہ کا طریقہ معلوم نہیں۔ جنازہ جو ہے قبرستان میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور نوجوان جو دوست تھا وہ باہر جو ہے ادب لگا کر کھڑا رہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ یہ آخری سلام پیش کرنا ہے، اپنے دوست کا حق ادا کرنا ہے، نہیں کر پاتا۔ آج ہم لوگ آخرت کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں، اس لیے حالات ہمیں پریشان کر رہے ہیں، حیران کر رہے ہیں۔ یہ فکر کی بات ہے کہ حضرت مولانا یونس صاحب نے ایسی جگہ جہاں سوچ بھی نہیں سکتے وہاں بچوں کا گھر قائم کیا ہے، اور بچوں کو لائے ہیں، اور الحمدللہ محنت کے ساتھ یہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور علم سکھا رہے ہیں، اور آج کامیابی کی منزل کو پہنچے کہ پہلے بھی کچھ بچوں نے جو ہے حفظ قرآن کریم فرمایا تھا، آج 2 بچوں نے دوبارہ جو ہے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت جو ہے اس کو حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور علاقے کے لوگوں کو اس کی مدد کرنے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی صلاحیتیں لگائیں، مدرسے آئیں، مدرسے کو دیکھیں، اور اللہ نے آپ کو جو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے اس مدرسے کی خاص مدد کی جائے، تعاون کیا جائے، اور آپ کی دلی تمنا اور حتمی خیال یہ ہونا چاہیے کہ یہ مدرسہ بد نہیں ہونا چاہیے، آباد رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ چلنا چاہیے، اور پورے علاقے کو اس کا فیض ملنا چاہیے۔ بہت دیر سے آپ حضرات تشریف فرما رہے، بیٹھے رہے، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی،
دین کی فکروں کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات کی. امید ہے کہ یہ سب باتیں ذہن نشین رہی ہوں گی. مسجد کو آباد فرمائیے، مدرسے کو آباد رکھنے کی کوشش کیجئے، اطراف میں اس کی دعوت چلائیے، بچوں کو لائیے، پڑھانے کی شکل پیدا کیجئے، اور اطراف میں جو مکاتب اور مدارس چل رہے ہیں ان کو آباد رکھنے کی فکر ہمیں. آج کل مدارس کے اندر طلباء کم ہونے لگے. لاک ڈاؤن اور تالہ بندی کے بعد مدرسوں میں طلباء کم ہو گئے ہیں. مولانا یوسف مانگرولی صاحب نے بھی بتایا کہ جو اداروں میں 5000 6000 بچے تھے وہاں مشکل سے 100 بچے جو ہیں جمع ہوئے ہیں. آج کل دنیا پر اور دنیا کی ڈگریوں پر لوگوں کی نظر ہو گئی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ پڑھیں گے تو کیا کمائیں گے، کیا ملے گا. مدرسہ تو اللہ کے دین کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، جنت کے داخلے کے لیے پڑھنا ہے، اور اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے پڑھنا ہے. آپ دنیا کا ایجوکیشن پوری طرح سے حاصل کیجئے، اچھی ڈگریاں حاصل کیجئے، کالجوں میں پڑھیے، ہمارے نوجوان آگے بڑھیں. لیکن یاد رکھنا کہ اگر ہم نے مدرسوں میں اپنے عقیدوں کو درست نہیں کیا اور ہم کالجوں میں گئے اور یونیورسٹیوں میں گئے تو بھٹک جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. اس بھٹکاؤ سے بچنے کے لیے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، مستحکم کرنا پڑے گا، اور مستحکم کرنے کی جگہ یہ مکاتب ہے، یہ مدارس ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قدر ہمیں نصیب فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے. مسجدوں پر حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مساجد کی بھی حفاظت فرمائے، غیب سے نصرت فرمائے، ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. میں مولانا یونس صاحب کو ان 2 بچوں کے حفظ قرآن کریم کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں، ان کی ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ تمام حضرات اس تقریب میں شامل ہو کر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ تمام حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى عورة وذنب وخطيئة. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ اس بچوں کے گھر کو ترقی عطا فرما، کامیابی کے ساتھ چلانے والوں کی محنتوں کو قبول فرما، بچوں کو تعلیم دنیا اور دین کے زیور سے آراستہ فرما، اساتذہ کی ہمتیں بلند فرما،
پورے علاقے کے لیے اس کو فیض رسانی کا اور علم کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اور اے اللہ خیر کا ذریعہ بنا، ہدایتوں کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری اس مسجد کو آباد فرما، نمازوں کو جو محنتیں مستقل کئی سالوں سے مولانا یونس صاحب کر رہے ہیں اس کو کامیاب فرما، کارگر فرما، پورے علاقے میں اللہ نمازوں کی فضا بنا دے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، ہماری بستیوں کو خوشحال فرما دے، پریشانیوں سے حفاظت فرما دے، ہر قسم کی سیاسی اقتصادی پریشانیاں دور فرما، اپنی رضا سے مالا مال فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما۔ اے الہ العالمین مدرسوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، پورے حاضرین کے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے الہ العالمین یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا